السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ایک اچھا ریمائنڈر اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے، اور آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات آن اینڈ آف سنتے رہتے ہوں گے، اور کوشش بھی یہ کرتے ہوں گے کہ جو بات آپ سنیں آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اصل چیز اور اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کسی بھی انسان کا کہ وہ جہاں سے بھی جو اچھی بات سنے اس کو فوراً اپنے عمل کا حصہ بنا لے. تو اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کس طرح سے ہم دین کے ساتھ اٹیچ کریں، کیسے ہم ان کو پروڈکٹیو انسان اور پریکٹسنگ مسلمان بنائیں. میرا خیال ہے یہ ہر ماں کی آج کوشش ہوتی ہے، چاہے آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی 5 سال کا ہے یا آپ کا بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے. ہر ماں کا یہ کنسرن ہوتا ہے. آپ نے ایک بات تو نوٹ کی ہے کہ اس ٹائم میں، جس ٹائم میں اب اس وقت آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ موجود ہیں، اٹس اے پارٹ آف اللہ's گرینڈ پلاننگ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 2000 سال پہلے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو 100 سال پہلے بھی پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے آپ کو ایسے ٹائم میں رکھا ہے جس میں ٹیکنالوجی اپنے پورے بوم پر ہے، جس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پورے کلائمیکس پر پہنچی ہوئی ہے. اور اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے وہ یوتھ پر آ رہا ہے، اس لیے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ سارا آپ کا مین برانڈز انڈسٹری جتنی بھی ہے، یا میڈیا انڈسٹری یا سوشل میڈیا انڈسٹری، ان کا مین کسٹمر یوتھ ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو جب کلائمیکس پر ایک پروڈکٹ بنانے والی انڈسٹری پہنچ جائے گی یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہنچ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی زیادہ پھر پیرنٹس کو بھی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، پیرنٹس کو بھی کیئرفل ہونا پڑے گا، اور پیرنٹس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اٹس ویری ایزی ٹو بلیم یوتھ کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں، یا آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ماں باپ کا ادب یا رسپیکٹ نہیں کرتے جیسے ہم کرتے تھے. اٹس ویری کامن کہ ہم مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی تھی اپنے ماں باپ کو جواب دیتے ہوئے، تم ایسے مزے سے بیک آنسر کر کے چلے جاتے ہو. یہ بچوں کو کہنا بالکل آسان ہے، لیکن اگر ہم ایک سمپل فلسفی سمجھ جائیں زندگی کی کہ آپ کی اور میری اولاد میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ویکنیسز ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں اصل میں ہماری ہوتی ہیں. ہم میں وہ کم پرسنٹیج میں ہوتی ہیں اور ہماری اولاد میں وہ میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہیں. دس از اے جنرل پرنسپل، اٹس اے ویری جنرل پرنسپل. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپشنس کہ جہاں ماں باپ بالکل اچھے نیک ہوتے ہیں، ٹریک ہوتی ہیں. دیز آر دا ایکسیپشنل کیسز. جنرل فنومینا یہ ہے کہ ہماری اولادوں میں جو غلطیاں ہوں گی وہ ہماری کسی غلطی کا ایک میگنیفائڈ فارم ہوں گی. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت غصہ کرتا ہے، بعض مائیں آج کل کہتی ہیں کہ میرا بیٹا صرف 4 سال کا ہے لیکن اگر اس کی پسند کی بات نہ کی جائے تو دیوار پر جا کر ٹکر مارنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کا بچہ ایکسٹرا ہائپر ہے تو آپ نے یہ بات آبزرو کی ہوگی کہ آپ کا بیٹا اگر اس وقت 20 سال کا ہے اور آپ کی بہن کا بیٹا 4 سال کا ہے، دیر ول بی اے لاٹ آف ڈفرینس جب آپ اپنے بچے کا بچپن سوچیں گے. ہر آنے والی جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ ٹف ٹائم ماں باپ کو دے رہی ہے. اس وقت کے جو بچے ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ نانی یا دادی ہیں یا آپ کے اپنے بچے چھوٹے ہیں، تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر ٹیمپرامنٹ بہت بہت زیادہ ایک لوز اینڈ پر ہے. ان کا ٹیمپر بہت تیزی سے برا بھی ہوتا ہے، ان کا جو کنٹرول سپین ہے وہ بہت کم ہے. اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹینٹرم تھروئنگ قسم کے بچے ہیں جن کو اگر ایک بات بھی نہ سنی جائے تو وہ اس کے اوپر ایک فس کریٹ کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ خاتون کچھ دن پہلے مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے لگتا ہے میرے بچے پہ کسی نے جن یا جادو کیا ہوا ہے، بیکاز جب وہ غصہ کرتا ہے تو وہ دیوار پر ٹکر مارتا ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ
میرا خیال ہے آپ کے گھر میں کوئی غصہ کرنے والا شخص ہے، وہ جن سب سے بڑا وہ ہے آپ کے گھر کا، چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں یا وہ آپ کے ابو ہیں یا وہ آپ کا بھائی ہے یا وہ آپ خود ہیں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رشتہ دار ہے. دیٹس دا بگیسٹ مانسٹر اس بچے کے سامنے، جس کو دیکھ کر بچہ اسی ماحول میں گرو ہو رہا ہے اور اس کا غصہ میگنیفائڈ فارم میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بچہ یا آپ میں سے کسی کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا بچہ جس کے لیے ماں پریشان ہوتی ہے کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت ایگریسو ہے، یہ بہت غصہ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، جہاں اس کی بات نہ مانی جائے چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے. اٹس اے ویری کامن تھنگ کہ اب بچے چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے. آج کل کے دور میں فوراً ڈاکٹر کہتی ہے ٹیسٹ کرائیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ ADHD پازیٹیو ہے، تو آپ اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کے اوپر لے جائیں. دس از اے ویری کامن فینومینا. ADHD ہم سب کا اگر ہماری ماؤں نے کرایا ہوتا ہم سب کا پازیٹیو آتا. ہر دور کے بچے جو ہیں وہ ہائپر ہوتے ہیں. ہاں یہ کچھ بچوں میں آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں پہلے اپنے بچے کے ٹیسٹ کے لیے جاؤں، میں آپ کو ایک اور ٹیسٹ بتا رہی ہوں. بہتر ہے جس چھت کے نیچے آپ اور آپ کا بچہ رہتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو جج کیجئے، اس کے بعد باقی لوگوں کو جج کریں کہ آپ کے اپنے بچے کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا غصہ کیسا ہے. کیا آپ کے ماحول میں ایک لاؤڈ وے میں بات کرنا کامن ہے؟ کیا آپ کے ماحول کے اندر چیخنا، غصہ کرنا، بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، جلدی کول لوز کر جانا، کیا یہ عام ہے؟ اگر یہ عام ہے تو آپ کے بچے پہ کوئی جن نہیں ہے سوائے آپ کے جن کے. اگر ماں کو اتنا غصہ آتا ہے تو ماں کو اس فکر کی ضرورت نہیں کہ میرے بچے پہ جو ہے وہ جن آ گیا کوئی. ہی از ناٹ پوزیسڈ، ہی از پوزیسڈ بائی یو ایکچولی. جو آپ کا امیج ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. اگر ماں یہ بات سمجھ جائیں گی کہ میری غلطی میگنیفائڈ فارم میں، میری غلطی چھوٹی ہوگی بچے میں میگنیفائڈ فارم میں نظر آئے گی، وہ میری ہی غلطیاں جو میرے بچے میں ریفلیکٹ کرتی ہیں، تو پھر ہم بہت جلدی آئینے میں کھڑے ہو کے اپنی غلطیوں کو ضرور سوچیں گے. رات میں سونے سے پہلے اپنا سیلف ایویلیویشن کریں گے. ہم کبھی خود اپنے آپ کو خاموشی سے، اکیلے میں، تنہائی میں موبائل فون کو بند کر کے یہ ضرور سوچیں گے کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں. جب میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے تو میں اس وقت ریئیکٹ کرتی ہوں یا رسپونڈ کرتی ہوں، میں چیختی ہوں یا میں معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ سب چیزیں اگر ہم نے آج نہیں سیکھی ہیں تو ہمارے بچے جیسے اس وقت جو ہیں وہ ٹینٹرم تھروئنگ چلڈرن ہیں، ایک ٹائم آئے گا وہ ٹینٹرم تھروئنگ ایڈلٹس بن جائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں. بچپن میں ماں باپ کی تربیت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اسی حالت میں اور اسی طرح سے گرو کر جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ ایک اچھا انسان بنے، ایک پریکٹسنگ مسلم بنے، تو اس کے لیے پہلے ماؤں کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینا اس وقت کروشل ہے. مردوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے آبویسلی، لیکن آپ اور میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی لگژری ہے کہ آپ اور میں جو ہیں وہ گھر کی رسپانسبلٹی سے اتنا فارغ ہیں اور ہمارے اوپر ارننگ کوئی رسپانسبلٹی ایز سچ نہیں ہے کہ ہمیں 9 to 5 کسی آفس میں یا کسی فیکٹری میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. آپ اور میں اس لگژری کے ساتھ ہیں کہ ہم قرآن کی کلاسز میں جا سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اس طرح کے سیشنز کو ارینج کر سکتے ہیں. مردوں کے پاس یہ ٹائم بہرحال کم ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس جھگڑے میں رہیں کہ نہیں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی بچے کی تربیت کرے. ہاں اس کا فرض ہوتا ہے، ہاں بالکل یہ چیز اس کے اوپر بھی ذمہ داری کے طور پر آتی ہے، لیکن وی شوڈ تھنک ان اے پریکٹیکل مینر. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ اپنا کاروبار اور اپنا بزنس چھوڑ دے اور آپ کے بچے کو آ کے گھر میں سنبھالے، تو پھر آپ ہی سب سے زیادہ شور مچائیں گی کہ اب میں نے اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالنا ہے جس کی فیس اتنی زیادہ ہے، تو جاؤ آپ لے کر آؤ. تو کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، رشوت کھائے گا، کیا کرے گا؟ کسی کا مال غبن کرے گا، کسی کا حق مارے گا. تو اگر ہم پریکٹیکل لائنز پر سوچنا شروع کر دیں، مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جنرلی سوچنا چھوڑ دیا ہے. صرف سوچیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، حالات کو انفر کر سکتے ہیں، دنیا کو، کائنات کو انفر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ریفلیکشن کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے. اس وقت دنیا ایک طرف ادھر لے کر جا رہی ہے مرد اور عورت کو کہ بالکل برابری ہونی چاہیے، دیر ول بی کمپلیٹ ایکویلٹی. اگر میں نے رات میں اٹھ کے اپنے بچے کا ایک مرتبہ پیمپر چینج کیا تو اگلی دفعہ میرا ہسبینڈ اٹھے وہ پیمپر چینج کرے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ سارا دن نہیں سوئیں یا کسی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کے ہسبینڈ اٹھ کے بچے کا پیمپر بدل دیتے ہیں آؤٹ آف کرٹسی، اٹس ویری گڈ. اٹس گڈ ٹو بی آن اے ایکول سائڈ، بٹ بی پریکٹیکل. آپ تو اگر پوری رات جاگیں گی بچے کے ساتھ، آپ 9 بجے کے بعد ناشتہ کر کے پھر سو سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ؟ وہ کیا کرے گا؟
وہ اپنی آفس کی چھٹی کرے گا، اور جب وہ اپنے آفس کی چھٹی کرے گا تو اس کے بعد اس کی ارننگ پر ہی امپیکٹ آئے گا نا. پھر ہم بیویاں ہی شور مچاتے ہیں. اٹس گڈ ٹو کم آن اے ایکول سائڈ، لیکن اللہ نے کچھ رول ایلوکیشن رکھے ہیں. یہ بات خود سمجھنے کی اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی ہے. جب ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی، اور کیونکہ ماحول ان کو یہی گروم کر رہا ہے، یو آر ایکول، اسکول ان کو یہی گروم کر رہا ہے، اسکول ان کو یہی سمجھا رہا ہے دیر از نو ڈفرینس. یس دیر از نو ڈفرینس، ہیومن لیول پر سب ایک جیسے ہیں، اسپرچل لیول پر سب ایک جیسے ہیں. آپ اور میں تو ایکسٹرا بونس پر چلتے ہیں. ایک مرد کو نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کے ساتھ 25 یا 27 ٹائمز اس وقت زیادہ ملتا ہے جب وہ مسجد جاتا ہے. آپ اور میں وہ ثواب گھر بیٹھ کر بھی ارن کر جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتے، ہم ان کو لے کر جا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم تھوڑی رکھا ہے. آپ کو اور مجھے وہ ثواب وہیں مل جاتا ہے. آپ پر اور مجھ پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اور میں محروم رہ کر؟ اگر آپ نے اور میں نے جمعے کی سنتیں پوری کی، ہم نے سورہ کہف پڑھی، ہم نے ظہر کی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا، جمعے کی نماز کے 2 فرض گھر میں نہیں پڑھے جاتے، اور میں اور آپ گھر میں ظہر بھی پڑھتے ہیں، اور ہم پوری اپنی سنتیں جمعے کی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہیں، اچھی نیک نیتی کے ساتھ پوری کرتے ہیں. آپ کو اور مجھے بھی ریوارڈ مل جاتا ہے. آپ پر اور مجھ پر نماز فرض نہیں کی گئی ہے. تو دیر از نو پوائنٹ ٹو کم ان اے کنفیوژن اسٹیٹ کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مرد بہت آگے ہو گئے، عورتیں بہت پیچھے ہو گئیں. اٹس اے پوائنٹ ٹو ریوائیو اسلام. اگر ہم اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں گے، اللہ نے اسپرچل لیول پر اور ہیومن لیول پر انسان، مرد اور عورت ایک ہی جیسے بنائے. دیر از نو ڈفرینس، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جہاں رول ایلوکیشن آ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. ایک بھائی بہن کا لیول ہے، ایک جیسے ماں باپ ٹریٹ کریں گے ان کو آبویسلی. ہاں وہ اپنی باؤنڈری شریعت کی لیں گے. بعض اوقات بیٹیاں کہتی ہیں کہ آپ بھائی کو جو ہے وہ مغرب کے بعد بھی باہر رہنے دیتی ہیں، میرے اوپر سینکشن لگا دیتی ہیں کہ میں پہلے واپس اندر آ جاؤں. اٹس آل اباؤٹ دا کانفیڈینس یو آر گیونگ ٹو یور گرل. آپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، آپ کو باہر کے معاشرے پر اعتماد نہیں ہے. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں انسیسٹ کے کیسز ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں رحمی رشتوں کی وجہ سے عورتیں پریگننٹ ہو رہی ہیں، وچ از انتھنکیبل کہ اپنا چچا ہو، اپنا ماموں ہو، اور وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی کو پریگننٹ کر دے. وی کین ناٹ تھنک ان دس وے. جب تک ہم بچیوں کو بتائیں گے نہیں، ہماری بچیاں جو باہر کا میڈیم اور جو باہر کا انوائرمنٹ ہے وہ اسی کو بہت اٹریکٹیو سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں جو وہاں سے بات آتی ہے وہ بہت صحیح ہوتی ہے. میری اماں میری خوشیوں کی دشمن ہے، اس لیے کہ اماں نے ایگریسو ہو کر دین کی وہ شکل دکھائی ہے، لیکن خاموشی، محبت، پولائٹنس، جو فیکچول چیزیں ہیں، جو باہر کے کرنٹ افیئرز ہیں، جو باہر کے کرنٹ ایشوز ہیں، اس کے بارے میں بیٹی کو انفارم نہیں کیا ہے. دس از ہیپننگ انڈر آور نوزز. میں آپ کو کوئی باہر کے قصے نہیں بتا رہی ہوں، میں آپ کو انٹیریئر سے ان کی کہانیاں نہیں بتا رہی ہوں. جا کر پوچھے گائنیکالوجسٹ کے پاس اور سونالوجسٹ کے پاس کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. وی کین ناٹ ایون امیجن، اینڈ دس از ہیپننگ. میں اب اسی علاقے کی بات کر رہی ہوں، بہت برا حال ہے. تو آپ اور میں اپنی بیٹیوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو اس وقت ٹرسٹ نہیں کر سکتے جو باہر حالات ہو چکے ہیں. اٹس اے کنزیومر سوسائٹی جس میں صرف اور صرف ہر انسان کو بس اپنا فائدہ چاہیے. وی آر سیلف سینٹرڈ پیپل. اور اگر باہر کے معاشرے پہ میں فنگر پوائنٹنگ کرتی ہوں کہ باہر بہت سیلف سینٹرڈ معاشرہ ہے، آئی شوڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف میرر، آئی شوڈ آسک مائی سیلف، کیا میرا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ میں صرف سیلف سینسٹیو ہوں؟ مسلمان سیلف سینسٹیو سے زیادہ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. کیا مجھ میں یہ چیز ہے؟ آپ ہوں یا ہمارے بچے ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اگر میرا بچہ بہت مٹیریلسٹک ہے تو کسی نہ کسی پرسنٹیج میں بھی مٹیریلسٹک ہوں. دس از سمپل ایکویشن. یہ آئی، می اینڈ مائی سیلف کا کانسیپٹ میرے بچے میں کہاں سے آیا ہے؟ صرف ٹی وی سے نہیں آیا، صرف اسکول سے نہیں آیا، صرف میڈیا سے نہیں آیا، صرف موبائل فون سے نہیں آیا، گھر کے لوگوں کے تھرو بھی جاتا ہے. کیا میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے لیے لیونگ ایگزامپل سیٹ کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے بچے کو جب کہتی ہوں بیٹا اللہ سے محبت کرو، تو میری عمر کے حساب سے جو اللہ سے محبت کا لیول ہونا چاہیے، کیا میں اس لیول پر ہوں، یا میں اس لیول پر آنے کے لیے اسٹرائیو بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ بچے سب آبزرو کرتے ہیں. بچے سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، سب آبزرو کرتے ہیں. آپ سب کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مائیں بننے کے بعد اکثر وہی جملے زبان سے بول رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کہیں لکھے نہیں ہوتے جب ہم بچے تھے، جو ہماری ماں نے ہم سے بولے تھے. ایگزیکٹلی. بعض اوقات آپ کا بچہ آپ کو ٹوک دیتا ہے، امی آپ نانی کی طرح کی باتیں کر رہی ہیں.
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ماں کو سائلنٹلی آبزرو کیا. اسی طرح آپ کی اولاد آپ کو سائلنٹلی آبزرو کر رہی ہے. اب ذمہ داری ہماری بڑھ گئی ہے. بچوں کی تربیت کرنی ہے، ساتھ ساتھ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ دونوں کام مجھے اور آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھے میچورٹی بڑھنی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی اور اس نے پھر بھی اپنی زندگی کی ڈائریکشن درست نہیں کی تو اس کے پاس قیامت کے دن کیا حجت ہوگی اللہ کے پاس؟ وہ کیا ریزن دے گا؟ ہم سب نے وہ حدیث سنی ہے، خمسہ قبل خمس، 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے سوال تو مجھ سے اور آپ سے کرنے ہیں. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا. اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ کہاں لگائی؟ اینڈ دا اسپیسیفک پورشن آف دا زندگی، جوانی. پہلا سوال اوور آل زندگی کا ہوگا، دوسرا سوال جوانی کا ہوگا. جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال وقت کا ہوگا، چوتھا سوال صحت کا ہوگا، 5واں سوال مال کا ہوگا. یہ 5 سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہونے اور یہ میری اولاد سے بھی ہونے ہیں. جوانی کا ٹائم اسپیسیفک ہے. بعض اسکالرز اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں لکھتے ہیں کہ جنرلی اگر آپ دیکھیں یہ جو اللہ نے 5 چیزوں کا سوال پوچھا ہے، میری لائف، میری یوتھ، میری صحت، میرا ٹائم اور میرا مال، ویلتھ، یہ 5 چیزیں انسان بیسٹ وے میں صرف جوانی میں استعمال کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں. صرف جوانی میں. سب سے اچھی صحت آپ کی کب ہوتی ہے؟ دا ایئر آف یور شاب. عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے. شاب عربی زبان میں مختلف ایج بریکٹس کے لیے آپ کو مختلف ٹرمینالوجیز ملتی ہیں. شابن از دا ایج بریکٹ فرام اسٹارٹنگ فرام 15 till 40. شابن. اینڈ دس از دا یوتھ ان اسلام. اٹس دا پرائم ٹائم آف یوتھ ان اسلام. اگر آپ 41 ہو گئی ہیں تو ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. بٹ دیر از نو وے ٹو گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. الحمد للہ دل جوان ہے تو عبادت بھی آپ کی شوق سے ہوگی، اللہ کی عبادت میں بھی اچھی بنے گی اور آپ اسٹرگل بھی اچھی کریں گی. بٹ دیز آر دا تھنگس وچ وی نیڈ ٹو ٹیل ٹو آور چلڈرن. دس از دا پرائم ٹائم. شابن 15 سال سے لے کر 40 سال از دا اسلامک ایڈلٹ ٹائم. انسان اور 15 سال کی ایج کیوں ہے؟ بیکاز اس وقت بلٹ جاتی ہے، پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے. ہمارا بچہ بیبی رہتا ہے جب وہ 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے، وہ میرا بیبی. اور اگر وہ گھر کا چھوٹا ہے سب سے تو وہ 50 سال کا بھی ہو جائے گا تو بیبی رہے گا. اٹس گڈ ٹو نیم دیم اینی تھنگ. آپ کچھ بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے کئی نام رکھ لیتے ہیں. دس از سیم کلچر وی ہیو سین ان عربس. عرب میں یہ چیز بڑی کامن تھی کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے. تلوار سے محبت کرتے تھے تو تلوار کے 600 نام آتے ہیں. شیر سے محبت کرتے تھے، شیر کے 10 نام آتے ہیں. سو دیر ول بی اے کامن فنامنا ان عرب کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے. بٹ دا پوائنٹ اگر آپ اپنے بچے سے محبت میں اس کو بیبی کہہ بھی رہی ہیں، پلیز ڈونٹ ازیوم ہر اور ازیوم ہم ا بیبی. 25 سال کا بیبی ہوتا ہے، 26 سال میں آپ اس کا نکاح کر کے اس کی شادی کر رہی ہیں، تو اگر 25 سال تک بیبی رہے گا تو وہ بیوی کو یا شوہر کو اپنے کیسے ڈیل کرے گا؟ اپنے اسپاؤس کو ڈیل نہیں کر سکتا. اور کیونکہ ہم نے ان کو مینٹل بیبی بنا کر رکھا ہوا ہے، مینٹلی سائیکولوجیکلی، تو ہم بیبیز کی طرح ہی گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اتنی ہی سوئفٹلی طلاقیں ہو رہی ہیں، اتنی سوئفٹلی خلا کی طرف عورتیں جا رہی ہیں، اتنی سوئفٹلی سیپریشنز ہو رہی ہیں. دیر آر لاٹس آف فیکٹرز، امنگ دیم ون فیکٹر از دس کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بیبی بنا کے رکھا ہوا ہے. جب اس کو بلوغت ٹچ کر گئی، دا حالت آف بلوغیہ، دا پیوبرٹی ایج، اس نے اس کو ایڈلٹ بنا دیا. ازیوم کریں کہ وہ ایک ایڈلٹ ہے اور آپ نے سکھانا ہے. آپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ حالات کی نرمی گرمی سے ٹرین کرنے کے لیے اللہ نے ماں دی ہے. اگر ہم انسان سیکھنا چاہیں تو ہم تو جانوروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جراف دیکھا ہے نا، سائز کیسا ہوتا ہے جراف کا؟ زرافہ کہتے ہیں نا اردو میں. جراف بڑا سا لمبا سا ہوتا ہے نا. جب فیمیل جراف، مدر جراف بیبی ڈیلیور کرتی ہے تو کھڑی بھی ہوتی ہے، کھڑی بھی پوزیشن میں ڈیلیور کرتی ہے. سو آپ سوچیں کہ ایک تو بچہ اس ہائٹ سے گرتا ہے زمین پہ. جب ماں بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو امیجن دا لیگز آف جراف. جب ماں بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو ایک تو بچہ گرتا ہے زمین کے اوپر، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتا ہے ماں ایک اس کو کک لگاتی ہے. جا کر دیکھ لیں نیشنل جیوگرافک، سارے سینس آپ کو پتہ چل جائے گا. کیوں اللہ نے کہا ہے؟ ہم مسلمانوں کی تو آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. ہمیں آیات صرف قرآن کے اندر نظر آتی ہیں؟ اٹس ناٹ لائک دس. اللہ نے کہا ہے کہ پوری کائنات کے اوپر تفکر کرو. آپ کے اور میرے لیے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی تفکر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. تھنک اباؤٹ دس لائٹ.
یہ لائٹ جو ہے، جو اس وقت لائٹ یہاں سے آپ کو آ رہی ہے، جب جہاں سے آپ نے اس کا وائر ساکٹ سے چلایا ہے وہاں پر یہ روشن نہیں ہوگی، یہ یہاں روشن سے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے. اس ٹیوشن سے اٹھاتے ہیں اس ٹیوشن میں ڈالتے ہیں، اس ٹیوشن سے نکالتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں بھیجتے ہیں، اس ایکٹیویٹی سے نکالتے ہیں پھر واپس اسکول بھیج دیتے ہیں. اسکولس کی کچھ سیٹ اپ اور ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو آکٹوپس کی طرح پکڑا ہوا ہے. اف آئی ایم ناٹ یوزنگ دا رانگ ورڈ، آپ کا بچہ آکٹوپس کی طرح اسکول کے شکنجے میں ہوتا ہے. اب میں معمولی سی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بچے ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں اب کتنا ملتے ہیں؟ 99% ماں باپ موو کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سینئر کلاسز میں آ گئے ہیں، ہائی اسکول میں آ گئے ہیں، اس کے بعد ان کا او لیول شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ان کا اے لیول شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آدھے سے زیادہ قوم باہر نکل جاتی ہے، پھر جاب، پھر اپنی شادیاں، پھر کچھ. ایکسٹینڈیڈ فیملیز ختم ہو گئی ہیں. ناؤ وی ہیو ڈیمینشڈ دا سرکل آف دا فیملی اسٹرکچر. اب دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں. آپ کسی بھی اپنے ڈنر کو یا کسی بھی گیدرنگ کو جس کو آپ ذرا تھوڑے سے بڑے اسکیل پر کرتے ہیں اس کو آبزرو کیجیے. آپ کے دوست احباب زیادہ ہوتے ہیں، رشتہ دار کم ہوتے ہیں، سرکل کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے زندگی کی ڈائمینشنز بدل رہے ہیں. جب سرکل کم، یہ وہی کلچر ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے ویسٹرن کنٹریز میں ڈیولپ ہوا تھا، یہاں پہنچ چکا ہے. اٹس ہیئر. ہم نے وہ فیملی اسٹرکچر توڑ دیا ہے اپنا. ایون آپ کے بچے، آپ کا فرسٹ کزن پھپھو کا بیٹا، اس کے بچے، ہمارے بچے اور ان کے بچوں کا انٹریکشن منیمم ہو گیا نا. اب اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے ملنے بڑی بات ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ماں باپ موو کرتے ہیں. ایک زمانہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے، یہ فکس ہوتی تھی بات کہ ہم نے آ کر سلام کرنا ہے، چاہے کوئی ہم سے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا دادی ایج کا ہے یا نانی ایج کا ہے، ہم باہر آئیں گے اور سلام کریں گے. دیر وازنٹ اے کانسیپٹ کہ مہمان آ کر چلا گیا اور بچہ کمرے سے نکلا نہیں. دس از ویری کامن ان آور ہاؤسز ناؤ. اور مائیں بولتی بھی نہیں، اس لیے کہ مائیں 2 دفعہ ڈانٹ کھاتی ہیں بچے سے، آپ کو نہیں پتا میں پڑھ رہی ہوں، دروازہ بند کریں اور جائیں. اور اماں ایسے نکل جاتی ہیں خاموشی سے جیسے اماں سامنے بیٹھی تھی اور یہ بیٹی آئی تھی پوچھنے کے لیے کہ امی آ کے مل لیں. آپ مت بلیم کریں اپنی اولادوں کو، بلیم یور سیلف. اٹس ایزی ٹو پوائنٹ اے فنگر ٹو آج کی اولاد بڑی نافرمان ہے. اٹس ایزی ٹو پوائنٹ اے فنگر کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں. اٹس ایزی ٹو کلیم ہم تو بڑے فرما بردار تھے. تو آپ کا کوئی اس میں کارنامہ نہیں تھا اگر آپ فرما بردار تھیں. جائیں اپنی اماں کا کندھا تھپتھپائیں جنہوں نے آپ کی تربیت اچھی کی تھی. ہاں ماحول میں چیلنجز نہیں تھے، لیکن ہماری اماں نے اتنا ہمارے کانوں پہ پڑا، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی تربیت کی تھی ہماری. وی ہیو اے ویری نارمل پاکستانی فیملی جس میں بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ، دیٹس اٹ. اتنا اسلام، بس جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، بس دیٹس اٹ. دیٹ واز دا کمپلیٹ اسلام. لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اسلام کے اوپر فنگر ریزنگ نہیں کی ہے، فنگر پوائنٹنگ نہیں کی. ہمیں تو نہیں لگتا اسلام میں یہ ہوگا، ہم کہتے تھے ہاں ہوگا، ہم تو عام سے مسلمان ہیں. دیٹ واز آور کلیم. آج کل کے بچوں کو ماؤں نے بہت بتا دیا، ماؤں کو بھی پتا ہے، کافی حد تک علم آ گیا. ایکسکلوسیولی ہم جس اسٹریٹا کی اس وقت بات کریں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم کی کمی تو نہیں ہے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس. اٹس اے ڈرائی نالج. We are just gathering information. We are not converting it into our actions. اور اسی وجہ سے ہم مشینز بن گئے ہیں. نشانیاں تو ہر وقت موجود ہیں. اس اے سی کو دیکھ کر نشانی ملے گی، اس دروازے کو دیکھ کر، اس مائک کو دیکھ کر نشانی ملے گی، بٹ ہمیں آیات نظر نہیں آتے ہیں. اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا ہے رب العالمین. اللہ تمام عالمین کا رب ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس ناؤن آف انسٹرومنٹ. اب جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے، اسم آلہ کس چیز کا انسٹرومنٹ ہے؟ یہ کائنات، یہ دنیا، یا آپ کے اور میرے آس پاس کے در و دیوار کس چیز کا انسٹرومنٹ ہے؟ ٹو گیو نالج، علم دینے کا انسٹرومنٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں نظر آنے والا اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں فزیکلی. اللہ ہمیں وہ موقع نصیب کرے کہ جب ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کی رحمت سے اللہ کا دیدار کر سکیں. اس دنیا میں تو نظر نہیں آنے والا اللہ مجھے اور آپ کو. اٹس دا میٹر آف عالم الغیب. تو اللہ کی پہچان، اللہ کا علم کیسے آئے گا؟ تھرو عالم. عالم کی جمع، عالم کی جمع جو ہے وہ رب العالمین، العالمین آ گیا. تو آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے پہچاننا ہے. تو جب مدر جراف بچہ ڈیلیور کرتی ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، بل نہیں ہوتا کہ ماں ایک کک لگاتی ہے. آپ سوچ، آپ کا بچہ پیدا ہو، آپ ایک کک لگائیں. آپ کو نہیں یہ کہا گیا، بٹ لرن فرام دس آیا، لرن فرام دس میٹر آف این اینیمل.
جب ماں اس کو کک لگا رہی ہے تو کیوں لگا رہی ہے؟ اس لیے کہ ماں کو تو تھوڑی دیر بعد اس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے کھانا لانے کے لیے. اگر ماں چھوڑ کر نہیں جائے گی تو ہائنا اس پر اٹیک کر دیں گے. اور ہائنا اٹیک کریں کہ جب بچہ ڈیلیور کرتا ہے تو اس کا جسم، اس کا فلیش بہت سافٹ ہوتا ہے. ماں کک لگاتی ہے تاکہ وہ کھڑا ہوگا تو ذرا اسٹرینتھ آئے گی جسم میں، تو شیر کو دیکھ کے بھاگ سکے گا. ابھی وہ بچہ ایک کک کھا کے ابھی بیچارہ سنبھلتا نہیں ہے، ذرا سا پھر اسٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اماں ایک اور کک لگاتی ہے. وہ کہتے سوچتا ہوگا بیچارہ، آپ کبھی موویز دیکھیں نیشنل جیوگرافک میں، ایسا لگتا ہے بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو جب تک میں نے کوئی قدم نہ اٹھائے تو ایسے ہی مار پڑتی رہے گی. اماں کی پھر کک کے بعد وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور ماں پھر کوشش کرتی ہے لگانے کی تو وہ دوڑتا ہے. رائٹ آفٹر ڈیلیوری وہ بچہ بھاگتا ہے، اور جب بچہ بھاگتا ہے تو ماں بھاگ کر اس کو ہگ کر لیتی ہے. واٹ واز دا ریزن کہ ماں اس کو کک لگا رہی تھی؟ ماں اس کی دشمن تو نہیں تھی، سکھانا چاہ رہی تھی. ہم ماؤں کے اندر یہ سکھانے کی کیپیسٹی آج ہے. ہم کہتے ہیں ہائے میرا بچہ، آنکھوں میں اتنے بڑے بڑے آنسو آ گئے. اور بچوں کو بھی پتہ چل چکا ہے اماں کو کیسے مناتے ہیں. پہلی دفعہ میں انکار کرتی ہیں، چھٹی دفعہ میں تو مانی جاتی ہیں. یو ہیو نو ویلیو. آپ کی نہ کی اب بچوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی اگر آپ کی اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر آپ شریعت کے دائرے میں حلال اور حرام کو سمجھتے ہیں اور آپ کو خود احساس ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے بارے میں اپنے رب کو جواب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک شیپرڈ ہے، یعنی تم پر جو ذمہ داری ہے تمہیں اس کا مجھے جواب دینا ہے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اولاد کے بارے میں مجھ سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یا اللہ سے آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں آج کل کے بچے سنتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھیں، پلیز انہیں سے پوچھ لیں. آپ اور میں اس بات کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں کہ ہمارے شوہر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. معلوم ہے یہ بات؟ نہیں معلوم؟ سن لیجئے. شوہروں کی نمازوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. میں کیا کروں، میں دین پر عمل کرنا چاہتی ہوں پر میرے شوہر 5 وقت کی نماز. اللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ اس بات پر آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ آپ نے کوشش بھی کی پھر بھی آپ کا بچہ نہیں مانا تو اللہ کہے گا نہیں پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو. ایسا نہیں ہوگا. اصل بات کیا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی، پھر اللہ مجھ سے سوال کرے گا. تو شوہر کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر ہم کانسٹنٹلی اپنے اندر جو ہے وہ اس چیز کو لائیں گے کہ ہم نے جانوروں سے بھی سیکھنا ہے، پرندوں سے بھی سیکھنا ہے، اپنے آس پاس کی آیات سے بھی سیکھنا ہے. اپنے اندر یہ ٹینڈنسی لائیں، ایک مضبوط ماں بنیں، ایک اسٹرانگ ماں بنیں. آپ کا اپنا رول ماڈل بننا آپ کی اولاد کو اللہ سے محبت کرنے کی طرف لے کر آئے گا. دیکھیں اس وقت یوتھ کو دنیا ایک طرف پل کر رہی ہے، چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ فرینڈز ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو. لٹرلی اس وقت یوتھ کو ایک طرف پل کیا جا رہا ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک نہ نظر آنے والی فورس کے ذریعے جہنم کی طرف جا رہا ہے. آپ ریلیکس بیٹھی رہیں گی، میں تو درس میں جاتی ہوں نا، میں کیا دیتی ہوں، نماز پڑھ لو، آگے ان کی مرضی، سمجھدار ہیں، 20 سال کے ہو گئے. اٹس ناٹ لائک دس. یا تو میں بھی اپنی نمازوں میں ڈنڈی مارتی ہوں، یا مجھے بھی اپنی نمازوں کی ویسی قدر نہیں ہوتی ہے، یا میں بھی اپنے رب کے احکامات سنتی ہوں، ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں، تو اس کا امپیکٹ، اس کا ایک میگنیفائڈ امپیکٹ مجھے اپنی اولاد میں نظر آتا ہے. دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں، ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے. اگر میرا بچہ آئی می اینڈ مائی سیلف میں الجھا ہوا ہے تو مجھے پہلے اپنے آپ کو آئی می اینڈ مائی سیلف سے نکالنا ہے. وٹ ڈز دس آئی مین جس میں دنیا بھاگ رہی ہے؟ آئی مینس ایکسپیکٹیشنس. مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ماں باپ کو بچوں سے، بچوں کو ماں باپ سے. ہم سب کانسٹنٹلی، یہ جو ہم کانسٹنٹلی اتنا سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ رہتے ہیں، اس کا میجر کاز یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. دس از میجر کاز آف دا سائیکولوجیکل ایشوز. آج کی عورتوں کا اسٹریس لیول بڑھ جانا، ڈپریشن پیشنٹ بن جانا. کیوں بچے سوسائڈ کر رہے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ دے آر اوور ایکسپیکٹنگ دس دنیا. جیسا میں چاہوں ویسے دنیا میرے سامنے پورٹرے ہو کر آ جائے. دس از دا اوور ایکسپیکٹیشن. ہر بیوی جو ہے
وہ کیوں ناشکری کی طرف چلی جاتی ہے؟ جب اپنے شوہر سے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہی از ناٹ اے فرشتہ، وہ انسان ہے، غلطیاں کرے گا، معاف کر دینا. معاف کرنے سے گھر چلتے ہیں، آستینے چڑھانے سے گھر نہیں چلتے ہیں. جو مردوں کی زیادتی ہیں میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہی، پلیز. میں بات کر رہی ہوں نارمل مرد، نارمل گھرانے، نارمل شوہروں کی. اپنے اندر سے غصے کو باہر نکالنے. ہمارے بچوں کے اندر غصہ ہمارے ایگریشن کی نشانی ہے. ہم سے بات برداشت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں ایک غلط جملہ بول کر کہاں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہم نے؟ لائٹس گرین لگا لینا بہت آسان ہے. اپنے گھر میں گرین فیری لائٹس لگا لینا از دا ایزیسٹ تھنگ. پہننے گرین کپڑے از دا ایزیسٹ میٹر. پورا شہر ہرا کر دیں، بہت اچھی بات ہے. پڑھیں میلاد کھڑے ہو کر اور انتظار کریں. ناؤ پیپل آر لیونگ ون اسپیس آفٹر اسٹینڈنگ ان اے میلاد. بھئی آپ نے یہ جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ یہاں میں آ جاؤں؟ نہیں آپ نہیں آ سکتے. کیوں؟ یہاں اللہ کے رسول آئیں گے. اس سے بڑی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہو سکتی. وٹ یو آر ازیومنگ کہ 50 جگہوں پر اس وقت میلاد ہو رہا ہے اور 50 جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے، اور پھر جو یہ بات کرے آپ اس سے کہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. ہاؤ یو کین سے دس؟ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وی ڈو ریسپیکٹ ہم. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے وہ محبت جو کرائٹیریا خود قرآن نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مجھے اس طرح سے تعریف میں ایگزاجریشن کا ذریعہ نہ بنانا جیسے کہ نصارہ نے بنایا تھا، کرسچنز نے بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کہلوایا کہ ان کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، رسول اللہ سے کہلوایا تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہمارے دین نے ہمیں ایک ہائر اسٹیشن دیا ہے. اٹس مور دین ایموشنل اٹیچمنٹ. یس وی ڈو ہیو ایموشنل اٹیچمنٹ، لیکن ہمیں اتباع کرنا ہے. اللہ کے رسول منع کرتے تھے کہ جب میں کسی محفل میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. آپ اور میں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا نہیں سکھا رہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو بیسک مینرزم نہیں سکھا رہے. آپ اور میں اپنے بچوں کو آٹو پر پال رہے ہیں. جب آپ پریگننٹ تھیں تو آپ نے اسکول میں رجسٹریشن کرا دی تھی اس کی، یہ تو آپ کو یاد ہے. لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس وقت آپ نے اس کو کیا کیا اور اللہ کی باتیں بولنا سکھانی تھیں. جب اس نے سننا اور ریسیپٹیو ہونا شروع کیا، جب اس نے آرٹیکولیٹ کرنا شروع کیا تو آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سنانی تھی. ہم نے فیری ٹیلز تو پڑھا دیں. گو فار دا پرفیکٹ فزیکل بیوٹی. ہر لڑکا جو ہے اس کو پتلی دبلی لمبی گوری پرفیکٹ لڑکی چاہیے، اور ہر ساس کو ایسی بہو چاہیے جو کہ عمر میں 21 سال کی ہو بٹ مینجمنٹل پوائنٹ آف ویو سے 70 سال کے کام کرتی ہو. پیراڈاکس. کم آن، باہر آ جائیں اس چیز سے. کیسے پاسبل ہے آپ 18 سال کی 21 سال کی لڑکی لائیں اور اس کے بعد وہ مینجمنٹ، ہاؤس مینجمنٹ میں اتنی ایکسپرٹ ہو کہ وہ آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو. ذرا سا ایک دعوت میں وہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیشن نہ کرے تو آپ کہیں میں تو سمجھتی تھی بڑی سمجھدار ماں کی بیٹی، یہ تو بڑی پور نکلی. What you are expecting؟ ہمارے اسٹینڈرڈ زندگی گزارنے کے ڈائلیوٹیڈ بھی ہو گئے اور ڈسٹریکٹڈ بھی ہو گئے اور ڈسٹارٹیڈ بھی ہو گئے. ہمیں نہیں پتا ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح گروم کرنا ہے. ان کو 2.5 سال تو میں بہت بڑا بول رہی ہوں، کمان 7 سے 8 مہینے کا بچہ جب وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پیمپر میں ہوتا ہے تو اس کو ڈے کیئر میں ڈالنا ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہیے تو آپ کو تو اس کو اس ڈے کیئر میں 1.5 سال پڑھانا ہوگا. دین یور چائلڈ کین گیٹ ایڈمیشن ان اے گڈ اسکول آف کراچی. اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہے. کتنا اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھائی. جب سکھائی نہیں رہی ماں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بچہ تو آس پاس ماحول دیکھ رہا ہے، ماحول اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بس محبت یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں اندر ایک پرٹیکولر ڈیٹس کے اندر آپ لائٹس لگا لیں اور اپنے کچھ 1-2 فنکشنز کر لیں. دیٹس اٹ. بس یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. ویئر از دا ریگولر روٹین ڈیلی لائف مینیفیسٹیشن؟ صبر کرنا ہوتا ہے.
اپنے اس آئی می اینڈ مائی سیلف سے باہر آنا ہوتا ہے. اپنے اس آئی می اینڈ مائی سیلف کا ایک پراپر مینیفیسٹیشن, آئی فون, آئی پاڈ, میک, یہ سب آئے چل رہے ہیں کانسٹنٹلی. بس میری پرسنل سیٹسفیکشن ہو جائے, بس کوئی مجھے انکار نہ کرے, بس کوئی مجھے ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھے. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں, خاص طور پہ جہاں 4-6 رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں, 2 خواتین آپس میں تھوڑا کلوز ہو کے بات کر رہی ہوتی ہیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو خیال آتا ہے میرے بارے میں بات کر رہی ہیں. آپ نے آ کر, اور جنہوں نے سوچا انہوں نے اپنے برابر والی خاتون سے کہا دیکھیں میرے بارے میں بات کر رہی ہیں. کوئی بیچاری میرے جیسے بیٹھی ہوئی کہے گی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہیں گی میں نے ان کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا. کتابیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی, آنکھیں پڑھنے کے ماہر. ہر آتے ہوئے طنز کے تیر میں خود نہیں آیا جاتا. جب آپ کا کوئی نام نہیں لے رہا تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں میرے بارے میں بات ہو رہی ہوگی؟ یہ وہ بیسک اخلاقیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم نے پورا زندگی کا فوکس صرف اپنی پرسنالٹی پر کیا ہوا ہے. بس میں خوش رہوں, بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے, بلکہ ہر کوئی میری بات مانے, انفیکٹ ہر کوئی مجھے سرو کر رہا ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جب آپ سیکھ جائیں گی تو آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں گی. آپ اس خواہش کے ساتھ زندگی گزاریں کہ سب مجھے سرو کریں, سب مجھے خوش رکھیں. آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی, اس لیے کہ سب آپ کو خوش نہیں رکھنے والے. کیا سب دنیا کے لوگ ہیں, چلیں سب آپ کے رشتہ دار دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ کو خوش رکھ سکیں؟ وہ اس لیے نہیں پیدا ہوئے, ان کے اپنے کام ہیں. جب آپ یہ چاہیں گی سب مجھ سے محبت کریں, جن سے میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے محبت کریں, آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی. آپ نہیں اس کو کنٹرول کر سکتے. جب آپ یہ چاہیں گی کہ سب مجھے سرو کریں, آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی, لوگ آپ کو سرو نہیں کریں گے, لوگ آپ کی مرضی کے مطابق بات نہیں کریں گے, لوگ آپ کی مرضی کے مطابق معاملات نہیں نبھائیں گے. ٹرن اٹ اراؤنڈ. اس آئے کی فرسٹریشن سے باہر نکلیے. جب آپ لوگوں سے محبت کرنا چاہیں گی, کوئی آپ کو روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا. آپ ماں سے محبت کرنا چاہتی ہیں, آپ بہن بھائی سے محبت کرنا چاہتی ہیں, آپ اولاد سے محبت کرنا چاہتی ہیں, آپ اپنے آس پاس کے دوست احباب سے محبت کرنا چاہتی ہیں, ڈو اٹ. سرو پیپل. جو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, جو آپ کی بیس لائن ہیپینس اوپر بڑھے گی, آپ فرسٹریشن لیول سے باہر آئیں گی, آپ کا ڈپریشن لیول کم ہوگا, آپ کے اسٹریسز کم ہوں گے, آپ کے انگزائٹیز اور فوبیاز ختم ہوں گے. یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو اس آئے کے سرکل سے باہر نہیں نکالیں گے. جتنا میں اپنی ذات کے, اور پھر وہ ایک نسل نہیں ہوتی, وہ پوری ذریت ہوتی ہے, وہ پوری پروجنی ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کہاں سے کرنی ہے. میں یہاں پر آپ کو کوئی بلٹ پوائنٹس میں 10 پوائنٹ بھی بتا دوں گی, اٹ ول ناٹ میچ یور روٹین. ہر ایک کا انوائرمنٹ الگ ہے, ہر ایک کا بچوں کا گرو ہونے کا ایک سرکمسٹانسز اور ان کا مزاج, ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہے. ہر ایک کے لیے بچے کی طبیعت اور اس کی نیچر الگ ہے. ایک ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں اور تینوں کو ایک طرح نہیں گروم کر رہی ہوتی ہے, تینوں کے لیے الگ الگ اسٹریٹجی کو اپنا رہی ہوتی ہے. تو بیسک چیزوں کو دیکھیں. نمبر 1, میں نے اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بننا ہے. نمبر 1, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اوپن کیا ہے. علم حاصل کیجئے اور دیکھیے کہ ماں رول ماڈل کیسے بنتی ہے. وہ مائیں تھیں نا جو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مدرسوں میں بٹھایا کرتی تھیں. ہم مائیں ہیں کہ ہم قاری صاحب کو چھٹیوں پہ چھٹیاں کراتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں. وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائرٹیز. میری پرائرٹی میں اللہ کی محبت نہیں ہے, میری پرائرٹی میں رسول کی محبت نہیں ہے, میری پرائرٹی میں ایک اچھا اسکول, ایک بہترین ڈگری, ایک انسان کو ایک منی میکنگ مشین بنانا. ہم بچے نہیں پال رہے, ہم مشینز بنا رہے ہیں. دے ہیو نو سمپتھی, دے ہیو نو ایمپتھی. جنرل بچوں کی بات کریں, سب بچوں کی بات نہیں کریں, الحمدللہ بہت اچھے بچے بھی ہیں, بٹ جنرلی آپ ایک مزاج دیکھیں جو بچے اس وقت اب یوتھ کی کیٹیگری میں ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا شابن ایج ٹیکنگ فرام 15 till 40 years. ہماری مائیں بیمار ہوتی تھیں, ہمیں فکر لگ جاتی تھی. آج کل کے بچوں کو ہارڈلی فکر ہوتی ہے, اماں بیمار ہیں, نظر نہیں آئی تھی صبح سے, اچھا اٹس اوکے میں چلا, بس اگلے دن یاد آئے گا. دس از کامن. اور یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بنائے ہیں. ہم نے کیوں کراچی کے اندر اولڈ ہومز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں کراچی کے اندر اولڈ ہومز میں جگہ نہیں ہے؟ کون چھوڑ کر آتا ہے ماں باپ کو وہاں پہ؟ بہت لوگ ایسے بھی ہیں نہیں ہیں,
بٹ اٹس اے ریئر کیس. میجورٹی وہاں جا کر لوگوں سے بات کریں, اولادیں خود ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر گئی ہیں. تو کوئی نہیں ہے ان کے لیے تو سمجھ آتا ہے, بٹ جن کے پیچھے اولادیں ہیں, جوان اولادیں ہیں, وہ ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں. بعض اوقات اولڈ ہومز والے بتاتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑنے آتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اولاد ہیں, وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا فون نمبر ہم جب مانگتے ہیں تو وہ دینا نہیں چاہتے. اور یہ وہ جنریشن ہے جو اس وقت 40 کراس کر چکی ہے, میجورٹی جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہے. جسٹ امیجن یور سیلف ایز اے پیرنٹ اینڈ امیجن یور چائلڈ ان اے گرون اپ 40-year man تھرو دا چائلڈ. کیا ٹرافی, میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو گیا, میرے بچے کو اس وقت ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں مل گیا, میرے بچے نے کیمبرج میں اس لیول پر اتنے اے اسٹارز لے لیے. دیز آر ناٹ یور چائلڈ ٹرافی. جبھی تو اتنا ہم اس کے بعد جو ہے اس کا شو آف کرتے ہیں. فیس بک پر لگانا بھی تو ضروری ہے. آج کیمبرج کا رزلٹ آیا ہے, میں تو اسکرین شاٹ لے کے لگاؤں گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں. I'm telling you. This is not a light thing to take. اور آپ میں سے بہت سی ماں اس کو آبزرو کر رہی ہیں. سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کر, سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر دیکھیں کتنے بچے, ینگ بچے پہنچ رہے ہیں, 18 سال کے بچے. They are not capable enough to decide anything. اتنا زیادہ ان کے اندر ڈیلیوژن آ گیا ہے کہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ یہ وہ ایج ہے, یہ وہ پرائم ایج ہے جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ گولڈن ایراز میں دیکھیں بیسٹ پروڈکشن ہوئی ہے انسانوں کی. امام بخاری 21 ایئر انہوں نے پوری صحیح بخاری کمپائل کر لی تھی. امام مالک آفیشیل مفتی بنے تھے مدینہ کے when he was just 22 years old. ہمارے تو بیبیز ہوتے ہیں, oh my baby, آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں اس کو بیبی, یا کہہ دیں اس کو بیبی, لیکن اس کو میچور کیجئے, رسپانسبلٹی دیجئے. جب آپ نے اور میں نے اس کو رسپانسبلٹی دینا نہیں سکھائی, اس کو ایڈلٹ نہیں سمجھا, اس کی غلطیوں پر مائیں پردہ ڈال دیتی ہے بعض اوقات. بچہ ہے نا, تھوڑا سا تو ریپریمانڈ کیجئے کہ غلطی ہوئی ہے. دادی کو, نانی کو بیک آنسر کرتے ہیں بچے, اور ماں بجائے اس کے کہ بچے کو ڈانٹے, آئی ایم سو سوری, نانی اور دادی کو کہا جاتا ہے آپ تو ہر بات پہ اس کو ٹوکتی رہتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی تربیت. ابھی میں نے آپ کو جراف کی ایگزامپل دے دی ہے, کک لگائی تھی نا ایک, آپ نے, میں نے کک نہیں لگانی کہ نانی کو بیک آنسر کیا تو کک لگائی, نہیں, آپ کی کک آپ کا ریپریمانڈ کرنا ہے. مینشن دس تھنگ ٹو یور چائلڈ کہ آپ نے غلطی کی ہے بیٹا, کبھی کانفسکیٹ کر لینا اس کا موبائل, اتنے ٹینٹرم تھرو کرے گا, اتنا ایگریسو ہو جائے گا, کوئی چیز ہی نہ توڑ دے. تو پھر ڈیسائیڈ کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے, اس کو بھی لے کے کھڑے ہو جائیں, خود بھی کھڑے ہو جائیں, پوچھیں اس سے بیٹا تم میری ماں ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں. تربیت نہیں کر رہی مائیں. آپ کو بچوں کو سیدھے راستے پر لانا ہے, اپنے آپ کو گروم کیجئے, اپنی ریالٹی کو ریئلائز کیجئے, اپنے رزق سامنے رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 2 نعمتیں جن کو سب سے زیادہ دیا گیا اور جن کا سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا ناشکری کے ساتھ, وقت اور صحت. آپ میں بچے کی تربیت کا سٹیمنا ہر وقت رہے گا, آپ اتنی طاقت سے اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے ہر وقت گھوم سکیں گی. کسی کے پاس سٹیمپ پیپر پہ اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کہوں ابھی تو میں صرف 35 کی ہوں, اٹس اوکے, ابھی تو کم سے کم میرے پاس 70 ایئرس تک تو لائف ہے نا. واٹ از نارمل لائف اسپین ساؤتھ ایشین کنٹریز کی 65 تو میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں, دس از اے میڈیکل ریالٹی, ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں, ہمارے پاس کام زیادہ ہے. اللہ مجھ سے میری قبر میں یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا بچہ دنیا کی کس یونیورسٹی کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اپنے بچوں کو آپ سیکولر نالج مت دیجیے, گیو دیم, بٹ ایٹ لیسٹ میک اے بیلنس. کانفیڈنس تو دیں کہ جب وہ یہاں سے نکلیں, آپ کے گھر سے باہر نکلیں یا آپ کے ملک سے باہر نکلیں, تو وہ پراؤڈ مسلم بن کر نکلیں, وہ امبیر کر نہ نکلیں. جب ماں کا ہی حال برا ہو جاتا ہے امریکن امیگریشن پر پہنچ کے, اور وہ دوپٹہ جو یہاں ہوتا ہے وہ کھسکتے بیگ کے اندر چلا جاتا ہے, ہائے ملانی ٹائم پہ تو مجھے ویزا نہیں دیں گے. جب ہم ویزا لینے جاتے ہیں امریکہ کا, تو جو ہمارا اس وقت ڈریس, بیکاز ہمیں ویزا چاہیے,
امریکہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, ویزا لینا ڈیفیکلٹ ہو گیا. آسٹریلیا کا ویزا چاہیے آپ کو آسانی سے ملتا ہے کوئی آسٹریلیا کا ویزا آج کل؟ عورتوں کے حلیے بدل جاتا ہے. تو پھر اللہ بڑا ہوا یا اس ٹائم پر ایمبیسی بڑی ہوئی؟ کہنے کو تو نماز میں ہم نے کہا تھا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ, بٹ اس جائے نماز کی چوڑائی پر اللہ اکبر تھا. واٹ اباؤٹ ان میرج ہال؟ واٹ اباؤٹ ان مائی کٹی پارٹی؟ واٹ اباؤٹ ان مائی کلب پارٹی؟ واٹ اباؤٹ ان مائی ہسبینڈ؟ وہاں کون بڑا تھا؟ آسک یور سیلف, ڈونٹ آسک اینی بڈی. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وی ہیو انٹلیکٹ. تھنک اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اس وقت ایشوز ہمارے کنٹرول میں, ہم اپنے ایشوز کا سلوشن نکال سکتے ہیں. اٹس دا میٹر آف کانشیسنیس. صرف غلطی کو پکڑ لیں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ہے اور اس سٹیج پر ہے, اٹس اے بلیسنگ. بجائے اس کے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی بیماری کون سی سٹیج پہ تھی. جب بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کیا جاتا ہے, ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اگر اخلاقی بیماریوں کا پتہ چل جائے تو مجھے اپنا علاج کرنا ہے, مجھے اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اور جب اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کے قابل ہوں گی تو اپنے گھر کروں گی, اپنے بچوں کے لیے کنسرن شو کروں گی. آپ کا اور میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک ڈگری لے لیں, کھڑے ہو جائیں, اس کے بعد میں ان کی شادی کر دوں, پھر میں ان کے پوتے پوتیوں سے اپنے کھیل لوں, بس دیٹس اٹ. صرف یہ مقصد ہے تو بہت چھوٹا مقصد ہے, لیکن اس سے بڑا بھی ایک مقصد ہے. میری اولاد اللہ کی بندی, اللہ کا بندہ بن جائے, ہے نا. ورنہ یہی اولاد ہوگی روز محشر میں ہاتھ پکڑ کے کہے گی اللہ پہلے میری ماں کو جہنم میں ڈال, اس نے نہیں سکھایا مجھے دین. یہ میرے پیچھے نہیں پڑی, بالکل جیسے اسکول جانے کے لیے میرے پیچھے پڑتی تھی, بالکل جیسے ایگزام کی تیاری کے لیے میرے پیچھے پڑتی تھی. کتنے تانے دیتے ہیں اپنے بچوں کو جب ان پر ہوتے ہیں اور وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے. اماں اس کا بھرتس نکال دیتی ہیں تانے دے دے کے, میں تمہارا فون چھین لوں گی, میں تم سے جو ہے وہ تمہیں فرینڈ کے گھر نہیں جانے دوں گی, آرڈر نہیں کروانے دوں گی, کوئی تمہارے لیے باہر سے کھانا نہیں آئے گا, پہلے یہ پڑھو تمہارا ٹیسٹ ہے, یہ وہ یہ وہ یہ وہ. اور بچہ نماز نہ پڑھے, بیوی نماز پڑھ لی اماں, بس اماں گئیں, پڑھے گا نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا. میری اور آپ کی پرائرٹیز خود سیٹل ہو جاتے ہیں. حالانکہ جس ہے احادیث بتاتے ہیں کہ جس کا نماز کا معاملہ اور نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا, بعض احادیث کے مطابق جس کی نماز کا معاملہ سیٹل نہیں ہو اس کے آگے مشکل ہی مشکل. اور جس کا نماز کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا اس کے لیے چانسز ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے سرخرو ہو جائے گا. دس بیسک تھنگ. میں ینگ بچیوں سے بات کرتی ہوں, وہ اتنے آرام سے کہتی ہیں ہماری روٹین میں 5 وقت کی نماز سیٹل ہی نہیں ہو پاتی, ہم کیا کریں. میں ان سے کہتی ہوں آپ کی بات, کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یونیورسٹی کے اتنے ٹف اسکیجول ہو جائیں گے, کورسز اتنے کرنے ہوں گے, اتنی کلاسز ہوں گی؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اور میرے لیے آس پاس ٹیمپٹیشنز کتنی ہو جائیں گی؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے اور میرے آس پاس مسلمان ہی ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے. کیا اللہ نے قرآن میں آپ کے اور میرے لیے سبق نہیں دیا, لا یکلف اللہ نفسا وسعها؟ تو اگر کوئی بچی یا بچہ یہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل ود مائی روٹین کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں, اگر آپ میں سے بھی کوئی کہے گا میں نہیں مانوں گی آپ کی بات. اس لیے کہ جس رب نے آپ کو بنایا, جس رب نے اس دنیا کو بنایا, دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤن سے, چیلنجز سے, ان دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ حالات بدل دیتا. اللہ کہتا ہے کہ ہمیں آنے والے لوگ مسلمان صرف 3 نمازیں پڑھیں گے, بٹ نہیں ہے ایسا. اس کا مطلب ہے کہ اسی بریکٹ میں نماز پڑھنے کی کیپیسٹی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ول, اٹس آل اباؤٹ یور ول. اور اب تو الحمدللہ باہر کی یونیورسٹی سے بہت اکوموڈیٹ کرنے لگے ہیں, لیکن کون کھڑا نماز پڑھنے جانی ہے؟ آئی ول بی دا آڈ ون آؤٹ. پھر سب سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان ہوں. ہمارے بچے اور بچیاں تو ایسے بلینڈ ان ہوتے ہیں, ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اے نان مسلم گرل اینڈ اے مسلم گرل. کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ اب باہر کی یونیورسٹیز کو چھوڑ دیں, وہی چلے جائیں ڈولمن مال, اوشن مال. کیسے پتہ چلے گا ایک کرسچن ہے اور ایک مسلمان ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حال حلیہ. کیوں شرماتے ہیں؟ کم آن بولیں, نہیں کرتے تو کیا ہو گیا, اٹس اوکے. مسلمان تو ہے نا, کیا ہو گیا اگر مومن بننے کی اس کا ہے؟ پلیز غلطی کو ایڈمٹ کرنا سیکھیں.
میری غلطی ہے، میں ایڈمٹ کروں گی ہاں میں یہ نہیں کرتی ہوں، اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے. کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے سامنے حق موجود ہے. اٹس قرآن، یہ اللہ کے رسول کا بھی کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول ہی، اوپر ایک الہ بیٹھا ہے اللہ رب العزت، یہ اس کا کلام ہے. کیوں شرمائیں اور کیوں گھبرائیں؟ ایک مسلمان عورت اور ایک کرسچن لڑکی اور ایک جو لڑکی، ان سب میں ڈفرینسیشن سے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی مسلمان ہے؟ حلیے سے. آئی ایم جسٹ واچنگ دیم ان آؤٹ سائڈ، حلیے سے پتہ چلے گا. چلے جائے گا الگ فیکٹر ہے، ہم سب عورتیں بیٹھی ہیں، باہر تو پتہ چلے گا. ایڈمٹ کریں. اسی طرح سے نماز تو پڑھنی ہے، چاہے میں میرج ہال میں ہوں، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں، چاہے میں اپنے اسکول کے کسی بھی ٹف کورس کے اندر ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے. اپنے بچوں کو نمبر 1 ماڈل ایز اے پیرنٹ، ماں کے طور پہ. نمبر 2 اپنی غلطیوں کو پہلے دیکھیں کہ مجھ میں کیا غلطیاں ہیں. نمبر 3 بچوں سے کمیونیکیشن ڈیولپ کیجیے. وہ کمیونیکیشن جس میں آپ صرف ان کے ٹیسٹ، ان کے گریڈز اور ان کے اسکول پوچھتے ہیں. وہ کمیونیکیشن جس میں صرف آپ اپنے بچے سے اس کی شخصیت نکھارنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آج کل جہاں بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. زیادہ تر ماں باپ تو بچوں سے بھی اب ٹیکسٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں. 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں، 2 اماں ابا، 2 بچے، چاروں کی ملاقات ہارڈلی ہوتی ہے تو ٹیکسٹ سے باتیں ہو جاتی ہیں. گاڑی میں آتے جاتے ابا کو ٹیکسٹ کر دیا، اماں کو ٹیکسٹ کر دیا، میں آؤں، میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہاں آ رہی ہوں، میں یہ ہو رہی ہوں. ایک اپنے گھر کے اندر کوئی ٹائم فکس کیجئے ان یور 24 hours. آپ کا میل ٹائم ایک ساری فیملی کا ہو. ساری فیملی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو، یور ہسبینڈ اینڈ یور چلڈرن. اس کے علاوہ اگر گھر میں لوگ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، دیٹس، میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں بات کر رہی ہوں آپ کا اپنے بچوں. اور سچی بات ہے ٹائم سے زیادہ ماؤں کو علم بھی نہیں ہے. ماؤں کو علم بھی نہیں ہے. مائیں کہتے ہیں خود ہی سیکھ لیں گے باہر سے. پھر مائیں کہتے ہیں اچھا گوگل کر لو. ہر چیز گوگل سے نہیں آئی تو بھائی گوگل امی لے آئے نا، وہیں سے آپریٹ کرے گی ایک ورچوئل انداز میں. اور بہت جلدی روبوٹکس اتنے آگے جا رہے ہیں، چناک سچویشن ہے. آپ کو معلوم ہے نا روبوٹ سے شادی، معلوم ہے نا. They can do marriage with a phone. کیوں؟ ایک کی بیکاز وہاں پر عورتوں کی پاپولیشن اتنی کم ہے. عورتوں سے شادی کرنے کے لیے ان کو بہت بڑا رینسم دینا ہوتا ہے. 1 child پالیسی کی وجہ سے امپیکٹ وہاں تک گئے ہیں. آپ اور میں کب تک ایسے ہی صبح سے شام اور شام سے صبح اور صبح سے شام اور زندگی کے سال پر سال گزر رہے ہیں؟ وہاں جہاں دنیا نے ہے، یہ ملک اس وقت انہی جگہ پر جا کر منہ مار رہا ہے. We lick the boot that kick us. The living example of this thing. بھول جائیں اسلام کو اور بھول جائیں شریعت کو. پاکستان 20 سال پہلے 30 سال پہلے جس ایتھیکل تھا، ختم ہو چکے ہیں وہ سب کے سب. فیملی سٹرکچر تباہ ختم ہو گیا ہے، اخلاقیات بگڑ گئے ہیں. آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے جو بچے جوان ہو رہے ہیں اور آفیسز میں کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کیا کیا ان کا انٹریکشن کے ساتھ ہو رہا ہے. Whatever is happening in the houses next to our houses. آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو کسی ایسی جگہ پر نہ بھیجیں. آپ بچوں کے دوستوں کا گھر ہے لیکن آپ فیملی کو نہیں جانتے. ہاں بچے آپ کو کنزرویٹو کہیں گے، اٹس اوکے. آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنا بچہ، وہ بچہ ہے، اس کو نہیں. اٹس کامن. الکوہل، شراب از کامن. آئس کا پتہ ہے نا، یو نو آئس ڈرگ کس لیے بچوں کو دی جا رہی ہے؟ اینڈ اٹ ایکچولی انہانسز یور مینٹل کیپیسٹی انیشیلی. ایگزامس کے دنوں میں آئس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے.